فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى۔ ساتھیو، سورہ نجم کی پچھلی مجلس میں آپ لوگوں نے یہ اندازہ لگایا ہوگا کہ پچھلی مجلس خصوصی طور پر قریش اور اس قسم کا ذہن رکھنے والے لوگوں کی تردید میں تھی، اس لیے کہ قریش کو یہ زعم تھا کہ ہم اولاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، ثانیاً حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل ہماری سفارش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اسی لیے ان لوگوں نے خانہ کعبہ کے اندر خاص طور پر دیواروں پر حضرت ابراہیم و اسماعیل کی صورتیں بنا رکھی تھیں۔ تیسری بات یہ ہے، انہیں یہ زعم تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرم کے پڑوسی ہیں، بلکہ یہ کہتے تھے ہم اللہ تعالیٰ کے پڑوسی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے ساتھ یہ ہمارے اوپر یہ نعمت اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کے محبوب ہیں۔ اس قسم کے بہت سے ایسی باتیں تھیں، یہ ایک ان کا باطل زعم تھا جس کے اندر وہ مبتلا تھے، اسی لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جلدی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حتیٰ کہ بعض وہ لوگ جو مسلمان ہونا چاہتے تھے تو عرب کے بعد وہ لوگ جنہیں اللہ نے مال دیا تھا، مقام دیا تھا، وہ لوگ انہیں ہر اعتبار سے روکنے کی کوشش کرتے تھے، بلکہ معاملہ یہاں تک غیبیات تک پہنچ چکا تھا کہ کہ تم پریشان کیا ہوتے ہو، ہم ذمہ لیتے ہیں کہ یہ دین ہمارا حق ہے، ہم سچ ہیں، ہم یہ ذمہ لیتے ہیں کہ ہم تمہاری حفاظت جہنم سے کر لیں گے۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک صورت حال اختیار کر لی تھی کہ لوگوں کو، ایمان لانے والوں کو پیسے دے دے کر کے وہ روکا کرتے تھے۔ تو عرب قریش کی انہیں باطل جو سوچ تھی، باطل جو عقائد تھے، ان پر تردید خصوصی طور پر آج جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افرأیت الذی تولی واعطى قلیلا واکدی، افرأیت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا الذی تولی، جس نے اعراض کیا، ایمان قبول کرنے سے گریز کیا، آپ کی دعوت کو سن کر کے اس سے پیٹھ پھیرا اور دور بھاگا۔ افرأیت الذی تولی، یعنی ذرا آپ اس کے بارے میں اس کو دیکھیں، اس کے بارے میں ہمیں بتلائیں کہ جس نے اعراض کیا، وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، اور بہت تھوڑا سا دیا، وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، وَأَكْدَى، اور رک گیا، ہاتھ کھینچ لیا۔ اصل میں اکدا یہ عربی میں ایک لفظ آتا ہے کدیا، کدیا کہتے ہیں اصل میں ایک چٹان کو، اور عمومی طور پر اس چٹان کو کہا جاتا تھا کہ کنواں کھود رہے ہیں کوئی شخص، کنواں کھودتے کھودتے نیچے کوئی ایسی چٹان آ جائے کہ اس کے اوپر کدال بھی اگر مارو تو واپس آ جائے، جیسا کہ حدیث میں اس جگہ پر یہ لفظ آیا ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودنے کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے شکایت تھی کہ ایک کدیا، ایک چٹان ایسی حائل ہو گئی ہے کہ اب ہمارے اور خندق کھودنے کے درمیان گویا حائل ہے، یعنی وہ کام گویا کہ اب رک جا رہا ہے۔
تو قصہ مشہور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور اپنے ہاتھ میں اس کدال لی اور آپ نے اللہ اکبر کے پہلی ضرب لگائی تو اس کا 1/3 حصہ، دوسری ضرب لگائی تیسرا تہائی، تیسری ضرب لگائی تو وہ بالکل ہی ریزے ریزے ہو گیا۔ تو کدیا اصل میں کہتے ہیں اس چٹان کو جو انسان راستہ کھود رہا ہے، کنواں کھود رہا ہے تو اس کے درمیان میں حائل ہو جائے، اسی لیے وہیں سے اکدا بنا ہے، یعنی کام انسان کرتے سے رک جائے۔ تو وَآتَى قَلِيلًا وَأَكْدَا، اس نے بہت تھوڑا سا دیا اور رک گیا۔ اس حدیث، اس آیت کی تفسیر میں اس کے شان نزول میں کچھ واقعات ذکر کیے گئے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی واقعہ صحیح نہیں ہے۔ سب سے مشہور واقعہ جو ولید ابن مغیرہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متاثر ہوا، آپ کی باتوں کو قبول کرنے لگا، تو مکے کا دوسرا ایک سردار آتا ہے اور کہتا ہے یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے جہنم کے عذاب کا ڈر ہے۔ اس نے کہا وہ میرے ذمے ہے، اور اگر تم مال چاہتے تو ہم مال تمہیں دیں۔ چنانچہ وہ طے ہو گیا، ٹھیک ہے مجھے لے آؤ۔ جس طریقے سے آج بہت سے لوگ مال کی محبت میں حق کو چھوڑ دیتے ہیں، حق سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، یہ وہی تاریخ ہے جو ہمیشہ دہرائی جاتی رہی اور آج بھی دہرائی جا رہی ہے۔ بہت سے لوگوں کے حقوق کو، بہت سے لوگوں کی گواہیوں کو، حتیٰ کہ بہت سے لوگوں کے دین اور ایمان کو پیسہ دے کر خرید لیا جاتا ہے۔ تو جو شخص نے وعدہ کیا ولید ابن مغیرہ کے سے پیسہ دینے کا، ایک دیا، دو دی، تیسرا دینا ہوا تو اس کے ساتھ کچھ بحث کرنی پڑی، پھر اس کے بعد وہ رک گیا۔ تو افرأیت الذی تولی وأعطى قلیلا وأکدا، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ افرأیت الذی تولی، آپ نے دیکھا کہ وہ کون سا شخص ہے جو اعراض کر رہا ہے؟ اس کی صفت یہ ہے کہ اعطى قلیلا وأکدا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ خرچ تو کرتا ہے لیکن پھر رک جاتا ہے۔ یا تیسری تفسیر ہے جو بڑی ہی لطیف اور بہترین سی تفسیر ہے، اور اس کے اوپر ہر انسان خصوصاً اپنی عاقبت کی فکر رکھنے والے شخص کو اس پر توجہ دینی چاہیے، اور یہ تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَا، کچھ عمل کیا، شروع کیا عمل، نیک عمل، وَأَكْدَا، اور نیک عمل کرتے کرتے رک گیا ہے۔ تو افرأیت الذی تولی، اور جیسا کہ یہ بات میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اگر کوئی لفظ ہے اور کوئی آیت ہے، اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں، اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں، اور تمام مفہوم کو ایک ساتھ لینے میں کوئی تضاد نہیں ہے، تو سارے مفہوم ایک ساتھ مراد ہو سکتے ہیں۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس بات کا جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے کہ گویا اس آیت کے اندر وہ شخص بھی داخل ہوگا جو اللہ کے راستے میں کچھ مال خرچ کرتا ہے لیکن رک جاتا ہے، وہ شخص بھی داخل ہوگا جو نیک عمل کرتا ہے، شروع کرتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے، اور وہ شخص بھی داخل ہوگا جو پیسے دے کر کے لوگوں کے دین اور ایمان کا سودا کرتا ہے۔ یہ سارے لوگ اس میں داخل ہیں۔ تو افرأیت الذی تولی وأعطى قلیلا وأکدا عنده علم الغیب فهو یری، اللہ تعالیٰ اس کی تردید میں فرما رہا ہے عنده علم الغیب، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ فهو یری، جسے وہ دیکھ رہا ہے، یعنی یہ جو مال خرچ کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا مال خرچ ہو جائے گا اور مجھے اس کا عوض نہیں ملے گا، تو کیا وہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ یا جو کسی کا عذاب سے بچنے کے لیے پیسہ دے کر کے اس کے دین کا، اس کے ایمان کا سودا کر رہا ہے، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ ہاں یہ پیسہ دے کر کے فعلاً وہ کسی کو اللہ کے عذاب سے بچا لیتا؟ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ اللہ کے عذاب سے تم بچا لو گے؟ تمہارے پاس غیب کا علم ہے وہاں کیا؟ یا تمہارے پاس کوئی خبر آئی ہے؟ کیسے معلوم ہے تم کو؟ تو عنده علم الغیب، یعنی معنی یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی ایسا علم نہیں ہے، تو یہ تمہارا طریقہ گویا باطل اور غلط ہے۔ عنده علم الغیب فهو یری ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، اب یعنی اگر تمہارے پاس غیب کا علم نہیں ہے تو کم سے کم کیا تمہارے پاس
جس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہونے کے تم دعوے دار ہو، جس موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہیں یہ معلوم ہے کہ اللہ کے نبی تھے وہ، کیا ان کی طرف سے تمہیں کوئی خبر پہنچی ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب تمہارا ذریعہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے یہ خبر نہیں دی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں کیا تھا؟ ام لم ينبأ، کیا اسے یہ خبر نہیں دی گئی، اسے یہ معلوم نہیں ہوا؟ یعنی گویا اسے معلوم ہو جانا چاہیے، اسے یہ بات معلوم رہنی چاہیے۔ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں ہے، وابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں ہے۔ یعنی آگے والی بات اس کی تردید میں کہ کوئی اگر کسی کو اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے تو یہ سمجھے کہ اس کا یہ زعم باطل ہے۔ وہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام ہماری سفارش کریں گے، یہ اس کا عقیدہ باطل ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم مال خرچہ کر دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں تو مستقبل میں ہمارے خرچ کے لیے کچھ نہیں ہوگا، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ جو خرچ کرتا ہے وما انفقتم، جو کچھ خرچ کرے گا فہو یخلفہ، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس سے زیادہ بہتر دینے والا ہے، اسے کوئی علم نہیں ہے۔ تو یہ زعم رکھتا ہے، کیا وہ یہ نہیں سمجھتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں کیا ہے؟ الذی وفا، وہ ابراہیم جس نے پورا کر دکھایا۔ یہ کیا پورا کر دکھایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا اس کو مکمل طور پر پورا کر دکھلایا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بیٹے کی قربانی کو حکم دیا اور اس کے اوپر بھی تیار ہو گئے۔ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا اسے پورا کر دکھلایا، اس میں رک گئے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس میں آڑے نہیں آ سکی، حتیٰ کہ باپ ناراض ہو گیا، دشمن ہو گیا، گھر سے نکل جانے کے نکال دیا، سب کچھ رہا، لیکن ابراہیم حنیف بتوں کی پوجا جس سے اللہ نے منع کیا اس طرف آنے کے لیے راضی نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے جن آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ نے اسے ڈالا اسے بھی پورا کر دکھلایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ موقع ملا کہ لوگوں نے آگ میں ڈال دیا، لیکن وہ پورا کر دکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا کہ بیوی اور بچوں کو ایک ایسی جگہ، ایک ایسی وادی، نہ کوئی انسان ہے اور نہ وہاں سے کسی انسان کا گزر ہے، نہ وہاں پانی ہے، نہ وہاں کھیتی ہے، صرف سائے کے لیے ایک چھوٹا سا درخت ہے، ایک درخت ہے، اور کوئی وہاں پر درخت نہیں ہے۔ وہاں پر اگر چھوڑ دینے کے لیے کہا تو ابراہیم نے اس کو ہی پورا کر دکھلایا۔ تو ابراہیم الذی وفا، اور اس ابراہیم کے صحیفے میں بھی کیا ایسی باتیں ہیں؟ ظاہر بات نہیں ہے۔ وفا جسے پورا کر دیا، تو وفا کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی سے ہے۔ بعض علماء نے جیسے علامہ امر صدی رحمہ اللہ وغیرہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الذی وفا کا تعلق حضرت موسیٰ اور عیسیٰ دونوں سے ہے، اس لیے کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا اس میں وہ پورے اترے، جن سے رکنے کا حکم دیا اس میں وہ پورے اترے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش میں وہ پورے اترے۔ یہ الگ موضوع ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ دیگر انبیاء سے نہیں ہو سکتا۔ تو وہ ابراہیم الذی وفا کیا ہے؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اللہ تزر یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہاں ایک بات ہم ذکر کر دیں کہ علماء عقیدہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ہمارا جو ایمان ہے آسمانی کتابوں پر بھی ایمان ہے۔ کس بات کا ایمان ہے؟ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حق ہیں، اور اس میں جو کچھ موجود ہے وہ سارا کا سارا سچ ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنا لوگوں کے لیے واجب ہے۔ البتہ امت مسلمہ کا اب اس وقت ان پر کیسے ایمان ہوگا؟ ان پر ایمان کی کہتے ہیں پہلی صورت تو یہ ہے کہ ان پر ہمارا ایمان یہ اجمال کے ساتھ ہے، اس طرح سے کہ اس میں جن تعلیمات کی خبر ہمارے قرآن میں آئی ہے،
ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ تورات، انجیل، صحف ابراہیم موسیٰ میں موجود ہے، اور جس کا انکار ہمارے قرآن اور حدیث میں ہے ہم یہ کہیں گے کہ یہ چیز تورات اور انجیل میں یقیناً موجود نہیں تھی، لوگوں نے اضافہ کر دیا ہے۔ اور تیسری چیز وہ چیز جو ہماری کتابوں میں اس کی کوئی تردید نہیں ہے نہ اس کی تائید ہے، اور اس سے دین کی کسی بات سے ٹکراؤ بھی نہیں ہوتا، یعنی شرک کا حکم ہو نعوذ باللہ من ذالک، تو ہم اس کی نہ تصدیق کریں گے اور نہ تکذیب کریں گے۔ یہ تین باتیں ہیں پرانی کتابوں، آسمانی کتابوں سے متعلق۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ کی کتابوں میں جو باتیں موجود اور جن کی ہم تائید کرتے ہیں ان میں یہ ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، یہ تین باتیں جو ہیں اس میں تورات اور انجیل میں جو ہے ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یہ بات ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، لا تزر وازرۃ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی اس جگہ پر کوئی دوسرے کے گناہوں کا جو بوجھ ہے وہ نہیں اٹھائے گا، کسی انسان کا گناہ دوسرے کے اوپر لادا نہیں جائے گا۔ وہاں پر کوئی شخص یہ چاہے کہ ہم اپنے بھائی، اپنے باپ، اپنے دوست، اپنی بیوی، اپنے بچے کا گناہ اپنے سر لے لیں، یہ نہیں ہونے والا ہے۔ تو یہ شخص جو پیسے دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کا وعدہ کر رہا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ یہ بات صرف قرآن اور حدیث ہی میں نہیں بلکہ صحف ابراہیم و موسیٰ بھی یہ لکھی جا چکی ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، اگر کسی بوجھ اٹھانے والے کو کسی بوجھ کی طرح بلایا جائے گا تو وہ اس کو اٹھائے گا نہیں۔ یعنی گناہ کا جو بوجھ ہے، یعنی ہر شخص جو عمل کیا ہے برائی کا، وہ اس کا خود ذمہ دار ہوگا، دوسرے کے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں ڈالی جائے گی۔ تو اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اسی طریقے سے وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہی اصول نیکیوں کے بارے میں بھی ہے۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ، اور یہ ہے کہ نہیں ملے گا انسان کو الا مگر وہ ما سعیٰ، جس کی وہ کوشش کی، جس کو وہ کمایا۔ یعنی جس طریقے سے کسی کے گناہ کا بوجھ کسی اور پر نہیں ڈالا جائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جو آپ کے پاس تشریف لے آئے تو آپ نے اپنے والد کے ساتھ، یا صحابی اپنے بیٹے کے ساتھ آئے، آپ نے دونوں میں بڑی مشابہت دیکھی، تو کہا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، مذاق کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تو یہی میرا یقین میرا ہی بیٹا ہے۔ تو آپ نے کہا دیکھو، تو نہ اپنے بیٹے کا بوجھ اٹھائے گا قیامت کے دن، اور نہ تیرا بیٹا تمہارے گناہوں کا ذمہ دار ہوگا قیامت کے دن۔ تو یہ ایک شرعی اصول ہے جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے جگہ جگہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں بیان فرماتا ہے یا ایھا الناس یا ایھا الناس اتقوا واخشوا یوما لا یجزی نفس عن نفس شیئا یا نعوذ باللہ من ذلک یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، یعنی کوئی باپ نہ اپنے بیٹے کا بوجھ اٹھائے گا، نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کا بوجھ اٹھائے گا۔ تو یہ وہ اصول ہے جو قرآن اور حدیث اور صحف ابراہیم اور موسیٰ ہر ایک کے ہاں بیان کیا گیا ہے۔ تو وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کو اسی چیز کا ثواب ملنے والا ہے، اچھا بدلہ ملنے والا ہے، ما سعیٰ، جو کچھ عمل وہ کیا ہے۔ یعنی کسی اور کا عمل دوسرے کے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اس آیت سے علماء نے، امام شافعی رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی کسی کے لیے قرآن پڑھتا ہے، کوئی کسی کے لیے نماز پڑھتا ہے، تو یہ اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا، الا یہ کہ وہ چیز جس کے بارے میں شریعت میں نص موجود ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کسی کے لیے دعا کرے، اس کی دعا اس کے بارے میں قبول کی جائے گی، اس لیے کہ اس کا ذکر قرآن حدیث میں آ گیا ہے۔ اگر کوئی کسی کی طرف سے حج کرنا چاہے تو کرے، اس کا ذکر حدیث کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی کسی کی طرف سے روزہ رکھنا چاہے، نفلی روزہ نہیں، فرض روزے اگر کسی کے قضا رہ گئے ہیں
تو اس کو پورا کرنا چاہے تو پورا کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی کو کسی کی نماز کا، کسی کو کسی کے روزے کا، کسی کو کسی کے تلاوت کا یہ اجر ملنے والا نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کرام کی زندگی سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ کسی صحابی نے کسی دوسرے قرآن پڑھ کر کسی کو بخشا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر کسی کو بخشا ہو. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملنے والا ہے جس کی خود اس نے کوشش کی ہے. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، وَأَنَّ سَعْيَهُ، اور اس کی کوشش سَوْفَ يُرَى یقیناً دیکھی جائے گی. کب؟ قیامت کے دن. یعنی جو عمل بھی اس نے کیا ہے وہ سارا عمل دیکھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی وہاں پر لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کر دے گا کہ یہ نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ روزہ رکھنے والے، یہ حج کرنے والے، یا اس کے خلاف جو برائی کرنے والے ہیں، جیسا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یا یوم یصدر الناس یوم اشتاتا لیروا اعمالهم، اشتاتا لیروا اعمالهم. تو گویا وہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ کہاں کس انسان نے کون سا عمل کیا ہے. اللہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کے ساتھ اس میدان میں بھی اپنا فضل کرنا چاہے گا کہ اس کے گناہوں پر، اس کے عیوب کے اوپر پردہ ڈالے، تو اللہ تبارک و تعالی کی مہربانی ہوگی. جیسا کہ بعض لوگوں کے بارے میں حدیث، خصوصاً حدیث نجوہ کے نام سے جو مشہور ہے صحیح بخاری میں، حضرت عبداللہ ابن عمر کی، اس کے اندر اس کا ذکر ہے. تو وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور اس کا عمل سوف عن قریب دیکھا جائے گا. گویا اس آیت کے اندر مؤمنین کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم عمل کرو اور تمہارا عمل تمہارے ساتھ آئے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. آپ ان سے کہیے کہ عمل کرو، عن قریب وہ وقت آئے گا، یعنی قیامت کے دن، کہ تمہارے عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا، رسول دیکھیں گے اور مؤمنین بھی دیکھیں گے. تو وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پھر اسے بدلہ دیا جائے گا. الجزاء الاوفا، پورا پورا بدلہ، پورا پورا بدلہ اسے دیا جائے گا. اسے اس کی برائیوں کا بھی پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اسے اس کے نیکیوں کا پورا بدلہ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے اس کو دیا جائے گا. ثم یجزاہ الجزاء الاوفا. تو گویا یہ 3-4 آیتوں کے اندر ان لوگوں کی تردید ہے جو قریش کے لوگ تھے کہ اولاً تمہارے جو جن کے شفاعت کا تم عقیدہ رکھتے ہو، یا خاندانی طور پر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ خاندان والے ہمیں بچا لیں گے، تو یاد رکھو نہ ہی اس دن کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا ہے، کسی کے گناہوں کو اٹھانے والا ہے، اور نہ ہی کسی کو کسی کی نیکیاں فائدہ دینے والی ہیں، بلکہ وہاں ہر انسان کو اس کے اپنے کیے کا پورا بدلہ ملنے والا ہے. تو اس زعم میں تم نہ رہو. اور یہ ایسی بات ہے جو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر نبیوں کی طرف جو تعلیمات بھیجی ان میں بیان کر دی گئی تھی، جیسے حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے بھی صحیفے میں اس بات کا ذکر تھا. ثم یجزاہ الجزاء الاوفا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. اور یہ بات بھی ہے، یا تو یہاں سے استیناف ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صحف ابراہیم اور موسیٰ میں جو باتیں اس کا بھی حصہ ہو کہ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. اگر نیا جملہ ہوگا تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. اور ہر معاملے میں تیرے رب ہی تک پہنچنا ہے. لوگوں کی پہنچ کہاں ہے؟ تیرے رب ہی تک ہے. وہی جس بات کو حق کہے وہ حق ہے، اور جس بات کو باطل کہے وہ باطل ہے. اور بطور دھمکی کے بھی ہو سکتا ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. یاد رکھیں کہ یہ معاملہ صرف ہی دنیا تک نہیں ہے، ایک دن ایسا آنے والے ہے إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، آپ کے رب کے پاس سب کی انتہا ہے، سب وہاں پہنچ کر کے جائیں گے. تو یہاں پر دونوں باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ خبر دی جا رہی ہے کہ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، یعنی تم جو یہ گمان رکھے ہوئے ہو کہ ہمیں یہ فائدہ دیں گے، یہ بات تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی ہی کا فیصلہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہر علم کے بارے میں، ہر معاملے میں إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور تنبیہ تسلیہ کے کہہ رہا ہے کہ یاد رکھیں وہ لوگ آج جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں،
ایک وقت ایسا ہے کہ رب کے پاس حاضر ہونا ہے. تو ان الی ربک المنتہی وانہ هو اضحک وابکی وانہ هو اضحک وابکی. اور بلا شبہ وہ یعنی اسی اللہ تبارک و تعالی نے اضحک وابکی ہنسایا ہے، ہنسایا اور رلایا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا یہاں سے ایک اپنی قدرت کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر قدرت والا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی ذات ہے جس نے ہنسایا اور جس نے رلایا. یعنی کسی کو خوش کرنا جس کی وجہ سے وہ ہنسے، یا کسی کو غم میں مبتلا کرنا، حزن مبتلا کرنا جس کی وجہ سے روئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. یا ہنسنے کا اور رونے کا سبب پیدا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. کوئی آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ ہاں کر سکتا کہ کسی انسان کے بارے میں یہ کہے کہ وہ ہنستا ہی رہے، نہیں، یا کسی کے بارے میں وہ روتا ہی نہیں رہے. یہ سارا کام کس کا ہے؟ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو موت، جس نے موت دیا، وَأَحْيَا، اور جس نے زندہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھی انسان کو مردہ رکھا تھا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں جس کو اللہ نے زندہ کیا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے موت دے گا. اور اس کے بعد آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے بعد اماتا و احیا اپنے پاس حساب اور کتاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا. تو اس کو تعلق کیا آپ لوگ اس سے جوڑا جائے کہ اللہ کی قدرت دنیا میں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مارتا اور جلاتا ہے. یہ قدرت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے. یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں جہاں موت دے رہا ہے، پھر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا جہاں اس کی قدرت کا ہے، وہی بطور دھمکی کے بھی ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ. اور وہی ہے، وہی ذات خلق الزوجین، جس نے دو قسمیں پیدا کی ہیں، جس نے دو قسمیں پیدا کی ہیں، نر اور مادہ، اچھے اور برے. اسی طریقے سے ہر قسم جو دو قسم کے ہوا کرتی ہیں ان کو حساب لگا لیا جائے کہ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. اسے من نطفة اذا تمنا، ایک نطفے سے جب وہ ٹپکایا جائے، اذا تمنا جب ٹپکایا جائے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ دیکھو، اور یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عظیمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پانی کے قطرے سے کس طریقے سے انسان بناتا ہے. اور انسانوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مرد بناتا ہے، نر بناتا ہے، اور کسی کو مادہ بناتا ہے. یا رحم مادر کے اندر جب جاتا ہے، چاہے انسان ہے یا حیوان ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو نر اور کسی کو مادہ، پانی کا قطرہ ایک ہوا کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کبھی نر اور کبھی مادہ پیدا کرتا ہے. اس کی کمال قدرت ہے. تو وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ، اور اس نے دو صنف پیدا کیے. کون صنف ہے؟ ایک ذکر ہے اور ایک انثیٰ، ایک نر ہے اور ایک مادہ ہے. من نطفة اذا تمنا وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ. اور اسی کے اوپر ہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز اپنے اوپر بطور وجوب کے بیان کر رہا ہے کہ دوبارہ پیدا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر گویا واجب ہے، ضروری ہے. اور اس لیے یہی سے معلوم ہوتا ہے قیامت کا آنا ضروری ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ، اسی کے اوپر ہے کیا؟ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، دوبارہ بنانا، پیدا کرنا. جس طریقے سے اس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ ہی پیدا کر سکتا ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ. اب آج کی مجلس یہیں پر چھوڑتے ہیں، اس لیے کہ وقت تنگ ہے. پھر انشاءاللہ اگلی مجلس جو ہے آپ کے سامنے رکھی جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائے: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.